اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان هذا القرآن ان يفترى أي افتراء من دون الله أي غيره ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتب وتفصيل الكتاب تبيين ما كتب الله من الأحكام وغيرها لا ريب الشك فيه من رب العالمين متعلق بتصديق أو بأنزل المحذوف وقرئ برفع تصديق وتفصيل بتقديره أم بل يقولون افتراه اختلقه محمد قل فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإنكم عربيون فصحاء مثلي وادعوا للإعانة عليه من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين في أنه افتراء فلم يقدروا على ذلك قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه أي بالقرآن ولم يتدبروه ولما لم يأتهم تأويله عاقبة ما فيه من الوعيد كذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم رسلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك فكذلك يهلك هؤلاء ومنهم أي من أهل مكة من يؤمن به لعلم الله ذلك منه ومنهم من لا يؤمن به أبدا وربك عالم بالمفسدين تهديد لهم. لغات دیکھیے. تصدیق تفعیل سے ہے، معاہدہ وغیرہ کی توثیق کرنا، ماننا اور قبول کرنا. تفصیل وضاحت، تفصیل، تقسیم، یہ بھی باب تفعیل سے ہے. ریب شک و شبہ، گمان، گردش زمانہ، اسی سے ہے ریب المنون یعنی حوادث زمانہ. فاتو فا عاطفہ ہے، ایتو فعل امر سے جمع مذکر حاضر، ضرب یضرب سے، عطایاتی اتیان کے معنی آنا، یہاں پر باقی صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے معنی لانا. استطاعتم یہ بھی باب استفعال سے ہے، مصدر استطاعت ہے، کر سکنا، قادر و قابو یافتہ ہونا. لم یحیطو یہ بھی باب افعال سے، احاط یحیط احاطتاً گھیرنا، کسی بات کا پورا علم رکھنا. تعویل مراد و مطلب بیان کرنا، تشریح کرنا. عاقبت انجام، جمع عواقب. آگے دیکھیے اعراب. ما کان ھذا القرآن یہ جملہ مستأنفہ ہے اور ھذا القرآن کانا کا اسم ہے اور ان یفترا اس کی خبر ہے. اور تصدیق لیکن تصدیق الذی میں تصدیق انزل کا مفعول لہو ہے اور تفصیل اسی پر معطوف ہے. آگے لا ریب فیہ یہ محلاً منصوب ہے الکتاب سے حال ہونے کی بنا پر. آگے ہے ام یقولون افترا یہ جملہ مستأنفہ ہے. افتراہ یقولون کا مقولہ ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے. قل یہ فعل امر، پورا جملہ یہ جملہ مستأنفہ ہے. ایتو شرط مقدر کی کا جواب ہونے کی وجہ سے محل جزم میں ہے. اے ان کنتم صادقین فأتوا بسورۃ. ودعو یہ ایتو پر معطوف ہے اس لیے محل جزم میں ہے. اور من استطعتم ودعو کا مفعول بہ ہے اس لیے محل نصب میں ہے. یہاں پر من موصول اور استطعتم من دون اللہ اس کا صلہ ہے. آگے ان کنتم صادقین یہ شرط ہے جس کا جواب محذوف ہے. اے فأتوا بسورۃ مثلی. آگے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمی یہ جملہ مستأنفہ ہے. ما لم یحیطوا بعلمی کذبوا کا مفعول بہ ہے، ما موصول لم یحیطوا صلہ. آگے ولما یأتہم تأویلہ یہ لم یحیطوا کے فاعل سے حال ہے
اس لیے محل نصب میں ہے۔ آگے کذب الذین من قبلہم، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین میں فانظر فعل محذوف پر معطوف ہے، اصل میں ہے تنبہ فانظر، چنانچہ یہ بھی جملہ مستأنفہ پر عطف ہے جو کہ محذوف ہے، یعنی تنبہ۔ آگے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، یہ جملہ مستأنفہ ہے۔ آگے ہے وَرَبُّكَ عَالِمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ بھی جملہ مستأنفہ ہے۔ آگے ترجمہ دیکھیے۔ قرآن ایسا کلام نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کو بنا لیا گیا ہے غیر اللہ کی طرف سے، بلکہ یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی ہے جو اس سے قبل نازل ہو چکی، اور اللہ نے جو احکام وغیرہ فرض کیے ان کی تفصیل کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ تصدیق سے متعلق ہے، یعنی من رب العالمین، یا انزلہ سے متعلق ہے جو کہ محذوف ہے، اور تصدیق و تفصیل کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے، وہ مبتدا مقدر مان کر۔ آگے بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو خود بنا لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو فصاحت و بلاغت میں تم بھی فصاحت و بلاغت میں اسی جیسی کوئی صورت گھر کر لے آؤ، کیونکہ تم بھی میری طرح عربی اور فصیح ہو، اور مدد کے لیے غیر اللہ میں سے جس کو تم قدرت رکھتے ہو بلانے کی اس کو بلا لو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو وہ لوگ اس پر قدرت نہ پا سکے۔ اللہ نے فرمایا بلکہ ان لوگوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جس کو اپنے احاطے علم میں نہ لا سکے، یعنی قرآن کا علم، اور اس میں تدبر بھی نہ کیا، اور اب تک اس کی تعویل سامنے نہ آئی، یعنی وعید کا آخری نتیجہ۔ اسی تکذیب کی طرح ان لوگوں نے بھی تکذیب کی اپنے اپنے رسولوں کی جو ان اہل مکہ سے پہلے گزر چکے۔ تو دیکھو تو رسولوں کی تکذیب کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، یعنی ان کا آخری انجام ہلاکت کی شکل میں آیا۔ اسی طرح یہ اہل مکہ بھی ہلاک کیے جائیں گے، اور ان اہل مکہ میں سے بعض تو وہ ہیں جو ایمان لے آئیں گے، ان کے ایمان کا اللہ کو علم ہے اس کی وجہ سے، اور ان میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب ان مفسدین کو خوب جانتا ہے۔ یہ جملہ ان کی تہدید کے لیے ہے۔ ماں قبل کی آیات میں فرمایا گیا کہ یہ مشرکین محض ظن اور تخمین اور بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ پیروی تو صرف اس بات کی ہونی چاہیے جو صحیح راستہ بتلائے۔ اسی مناسبت سے اگلی آیت میں قرآن کریم کا ذکر فرمایا گیا کہ قرآن کریم صحیح راستہ دکھلاتا ہے۔ مقصد اس سے یہ بتلانا ہے کہ آج پوری دنیا میں وہی ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح راستہ بتلاتی ہے اور ظنون اور اوہام کے مقابلے میں سچے حقائق پیش کرتی ہے۔ ان کے علوم و معارف اور معجزانہ فصاحت پر نظر کر کے یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا شخص گھڑ سکتا ہو اور بنا کر پیش کر سکتا ہو، لہذا صرف قرآن ہی کی پیروی کرنی چاہیے، وہی پیروی کے لائق کتاب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ، کہ قرآن کریم
کوئی ایسا کلام نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کو غیر اللہ نے گھڑ لیا ہے اور بنا لیا ہے۔ مقصد اس سے ان لوگوں پر رد ہے جنہوں نے قرآن کریم کی تکذیب کی اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے۔ رد کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کا بنایا ہوا ہے بالکل درست نہیں، کیونکہ اس کو علوم و معارف اور فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے۔ انسان سے ایسا کلام صادر ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ کلام میں جو حسن آتا ہے وہ متکلم کی علمی گہرائی اور گیرائی کے لحاظ سے، اور اللہ سے زیادہ علمی گہرائی اور وسعت رکھنے والا کون ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن جو اللہ کا کلام ہے تمام خلائق کو اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز کر دیا ہے اسی لیے اس کا مثل پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز اور بے بس ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَكِنْ أُنزِلَ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ من الکتب و تفصیل الکتاب، بلکہ اس کو نازل کیا گیا ان کتابوں کی تصدیق کی غرض سے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی اور احکام ضروریہ الہیہ کی تفصیل کے لیے، اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 تصدیق، نمبر 2 تفصیل۔ تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا کلام الہی ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام کتب سماویہ سابقہ کی سچائی پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، ان کے اصل مضامین کی حفاظت اور ان کی پیشین گوئیوں کی صداقت کا اعلانیہ اظہار کرتا ہے۔ آگے ہے وہ تفصیل الکتاب، یہ قرآن کی دوسری خصوصیت ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ احکام الہیہ کو اور ان حقائق و معارف کو جو پچھلی کتابوں میں نہایت اجمالی طور پر مذکور تھیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ آگے مفسر علام بیان فرما رہے ہیں کہ من رب العالمین متعلق بتصدیق او بانزل المحذوف، کہ من رب العالمین جو اللہ کا کلام ہے یہ یا تو ولیکن تصدیق الذی میں تصدیق سے متعلق ہے، یا لیکن کے بعد جو انزلہ ہے تصدیق کا عامل اس سے متعلق ہے جو محذوف ہے، کہ من رب العالمین یا تو تصدیق سے متعلق ہے یا انزلہ سے جو کہ تصدیق سے پہلے محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے اے انزل للتصدیق من رب العالمین، اور ما قبل والا جملہ یعنی لا ریب شک فیہ، یہ متعلق اور متعلق کے درمیان جملہ معترضہ ہے۔ آگے فرمایا مفسر علام نے فرمایا وقرئ برفع تصدیق و تفصیل بتقدیر ہوا، کہ تصدیق و تفصیل کو مرفوع بھی پڑھا گیا ہے ہوا کہ تقدیر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ تصدیق اور تفصیل میں ایک دوسری قرات بھی ہے کہ وہ دونوں مرفوع ہوں گے مبتدا محذوف کی خبر ہونے کی بنا پر۔ اصل عبارت یوں ہوگی ہوا تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل الکتاب۔ آگے فرمایا گیا ام یقولون افتراہ اختلقہ محمد، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو خود ہی گھڑ لیا ہے، یعنی بنا لیا ہے۔ آگے کہا گیا قل فأتوا بسورۃ مثلہ فی الفصاحۃ والبلاغہ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا لاؤ جو فصاحت بلاغت میں اس قرآن موجودہ کے مساوی ہو، اس لیے کہ تم بھی عربی ہو، اعلیٰ درجہ کے فصیح اور بلیغ بھی ہو۔ آگے فرمایا گیا
वदऊ लिलइआनति अलैहि मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि गैरिही इन कुंतुम सादिकीन फी अन्नहु इफ्तिराउन, कि अकेले नहीं, जिन जिन गैरुल्लाह को बुला सको उनको मदद के लिए बुला लो, अगर तुम सच्चे हो कि मैंने तसनीफ कर लिया है तो तुम भी तसनीफ करके दिखाओ। मतलब ये है कि इस पूरी आयत में मुनकरीन कुरान को चैलेंज दिया गया है। इस पूरी आयत कुरान का खुलासा ये है कि आयत करीमा में उन मुनकरीन कुरान को एक चैलेंज दिया गया है जो कुरान की निस्बत ये कहते थे कि आपने खुद बनाकर अल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया है, यानी ये आपका कलाम है और कहते हैं कि अल्लाह का कलाम है। इस चैलेंज का हासिल ये है कि अगर मैं बना लाया हूं तो तुम भी तो मेरी तरह बशर हो, सब मिलकर एक सूरत की मानिंद कोई सूरत बनाकर पेश कर दो जो फसाहत व बलागत वगैरह में कुरान की सूरत के मानिंद हो। और ये भी सुन लो, तुमको अकेले ऐसा करने को नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारी मखलूक को दावत दो, जिन्नो इंस को जमा कर लो और सब मिलकर एक छोटा सा कलाम कुरान की मानिंद पेश कर दो, तो समझ लिया जाएगा कि कुरान भी किसी बशर का कलाम है जिसका मिसल दूसरे भी ला सकते हैं। मगर याद रखो, वलन तफअलू, अब्दुल आबाद तक ऐसा तुम न कर सकोगे, क्योंकि ये महाल बात है। चुनांचे किसी को इस चैलेंज को कबूल करने की आज तक हिम्मत न हुई। इसी को मुफस्सिर अल्लाम ने फरमाया फलम यक़दिरू अला ज़ालिका। आगे फरमाया गया बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मी ऐ बिल कुरआन वलम यतदब्बरूहु, यानी बल्कि ऐसी चीज की तकज़ीब करने लगे जिसको अपने अहाते इल्म में नहीं लाए और उसमें तदब्बुर से काम न लिया। मतलब यह है कि कुरान करीम को जो वो लोग इंसान का बनाया हुआ कलाम कहते हैं, ये बिला सोचे समझे कहते हैं। पहले उनको ठंडे दिल से कुरान के हक़ाइक़ और वजूह एजाज में खूब गौर करना चाहिए। ऐसा उन्होंने किया नहीं, अपने क़वाए फ़िक्रिया को ठीक ठीक इस्तेमाल न किया, इसलिए कुरान के दलाइल व अजाइब को पूरी तरह नहीं समझ सके और झट झुटला दिया। आगे फरमाया गया वलम्मा लम यातिहिम तावीलुहु आक़िबतुम मा फ़ीहि मिनल वईद, के और अब तक उनको इस तकज़ीब का आखिरी अंजाम सामने नहीं आया, यानी तकज़ीब पर जो वईद है उसका मिस्दाक जाहिर न हुआ। यानी बेफिक्री की वजह यह है कि बवजह तकज़ीब कुरान उन पर अजाब न आया, वरना सारा नशा उतर जाता और आंखें खुल जाती। आगे फरमाया गया कज़ालिक तकज़ीब कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम रुसुलहुम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन बितकज़ीबिर रुसुल, कि इसी तरह उन काफिरों ने भी अपने रसूलों को झुटलाया जो पहले गुजरे। तो देखो तो सही उन जालिमों का जिन्होंने रसूलों को झुटलाकर अपने ऊपर जुल्म किया, उनका कैसा बुरा अंजाम हुआ। जाहिर है कि उनका बहुत ही बुरा अंजाम हुआ कि वो सब के सब हलाक कर दिए गए। इसी तरह इन लोगों को भी हलाक कर दिया जाएगा, क्योंकि जो जुर्म में शरीक होता है उसको सज़ा में शरीक रखा जाता है। इसी को मुफस्सिर अल्लाम इस तरह बयान फरमा रहे हैं ऐ आखिर अमरिहिम मिनल हिलाक फ़कज़ालिक युहलकु हाउलाई। आगे फरमाया गया वमिनहुम ऐ मिन अहले मक्का मन युमिनु बिह लिइल्मिल्लाहि ज़ालिका मिनहु वमिनहुम मन ला युमिनु बिह, के बाज़ उनमें से ऐसे हैं जो उस कुरान पर ईमान लाएंगे क्योंकि अल्लाह को उनके ईमान लाने का इल्म है, और बाज़ ऐसे हैं जो उस पर ईमान न लाएंगे, कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। मतलब यह है कि हमने जो उनकी हलाकत और अंजाम बद की खबर दी है वो सारे अहले मक्का के वास्ते नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आइंदा ईमान लाने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए ईमान मुक़द्दर कर दिया है तो वो हलाकत से बच जाएंगे। अलबत्ता जो लोग कभी भी ईमान न लाने वाले हैं वो इस हलाकत से न बच सकेंगे।
آگے فرمایا گیا واللہ عالم بالمفسدین. یہ عالم اگرچہ اسم تفضیل کا صیغہ معلوم پڑتا ہے، اسم تفضیل کے وزن پر ہے، لیکن یہ عالمن کے معنی میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مفسدوں کو خوب جانتا ہے، لہذا جو ایمان نہ لائیں گے وہ اللہ کے علم میں ہیں، ان کو وقت موعود پر سزا دے گا. اس جملہ میں ایمان نہ لانے والوں کے واسطے تحدید مقصود ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.